بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ ناظرین، کل 7 اپریل کو دنیا بھر میں صحت کا دن منایا گیا۔ نہ جانے آج کل کے حالات میں صحت کا ایک دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دنیا کے تمام براعظم اور ہر ایک خطہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ اب اس منائی جانے والی چیز کا نام ایک دن نہیں، ایک سال ہونا چاہیے تھا۔ ایک سال میں پوری دنیا میں جانی، مالی، معاشی، نفسیاتی اور جسمانی نقصانات کا شمار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وبا آ گئی، جہاں سے بھی آئی، مگر بے احتیاطی اور بد پرہیزی ہماری اپنی ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے جو خدا کا قانون مانتے ہیں، نہ گورنمنٹ کا۔ ناظرین، ایسی وبائیں کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئیں۔ اس موجودہ زمانے سے بہت پہلے بھی وبائیں پھیلا کرتی تھیں۔ جہاں جہاز تھے نہ گاڑیاں، ویکسین تھی نہ کوئی مناسب دواخانے، کالج تھے نہ یونیورسٹیاں، اور نہ ہی رسل و رسائل کا تسلسل۔ طاعون، چیچک، تپدق، 3 سے 4 قسم کا انفلوئنزا مہلک بیماری بن کر مختلف زمانوں اور اوقات میں تباہی کا باعث بنتے رہے۔ ان کی زیادہ تباہی محدود وسائل اور کم معلومات اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ درست ہے کہ پورا کا پورا شہر بیماری کی لپیٹ میں آیا اور کوئی کسی کی مدد کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ تمام حالات بہت بڑی تباہی کا موجب بنتے رہے، مگر ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم لوگ سر سے پاؤں تک ہدایات، معلومات، اطلاعات، تدابیر، وسائل، کوششیں، ادویات، ویکسین سے مالا مال ہیں۔ ہر چیز اور ذریعہ موجود ہے، مگر پھر بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے اپنے ملک میں رہنے والے اور احتیاط کرنے والے بھی محفوظ نہیں رہ رہے۔ بیماری کے جراثیم کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں بے احتیاطی اور گورنمنٹ کے قوانین کی حد درجہ خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو وہاں حالات کیا ہوں گے۔ اپنا ملک، شہر، گھر چھوڑ کر بلا وجہ شوقیہ اٹھ کر ہوائی سفر کیے جائیں۔ محض گھر سے نکلنے کے لیے ادھر سے ادھر سفر کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ وبا کا اصل علاج پرہیز ہے۔ یہاں ہمیں بلا ضرورت باہر نکلنے سے اور سماجی میل جول سے پرہیز کی ہدایت دی جا رہی ہے، مگر ہم نہ جانے کس زوم میں ہیں کہ کوئی قانون ہم پر اثر نہیں کر رہا۔ ہمیں کسی کے سانسوں سے جراثیم پہنچے ہیں، ہم نے اپنی لاپرواہی اور حماقت میں درجنوں اور لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ کیا اس کا نام ظلم اور ناانصافی نہیں ہے؟ ہر ملک کی گورنمنٹ اپنی عوام کی بھلائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح وبا کا پھیلاؤ کم ہو، مگر کم کیسے ہو جب عوام گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیں۔ ناظرین، اگر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا ایسے مواقع پر اسوہ رویہ اور مقدور بھر احتیاطی تدابیر کو ہم دیکھیں تو شاید پھر ہم کچھ سمجھ جائیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسے موقع پر احتیاط برتتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ جب ابھی آپ سرحد پر ہی تھے تو حضرت ابو عبیدہ آپ کے استقبال کو پہنچے اور ساتھ ہی یہ خبر دی کہ ملک شام میں تو وبا پھوٹی پڑی ہے۔ حضرت عمر وہیں رک گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں جاؤں اور بزرگ مہاجرین کو بلا لاؤں تاکہ میں ان سے مشورہ کروں۔ بزرگ مہاجرین کے سامنے معاملہ رکھا۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، لیکن کچھ کی رائے یہ تھی کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، کچھ چنیدہ لوگ ہیں اور آپ مشکل میں مت پڑیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے حضرت عمر نے مجھے کہا کہ میں جاؤں اور انصار کو بلا لاؤں۔ جب انصار آئے تو ان کی بھی رائے مختلف تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ مجھے حضرت عمر نے کہا کہ میں جاؤں تو فتح مکہ کے دوران ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو بلا کر لاؤں۔ جب وہ آئے تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا اور وہ ایک بات پر متفق ہو گئے وہ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور وبا کے علاقے میں داخل نہ ہوئیں۔ آپ نے مدینہ واپسی کا ارادہ کر لیا۔ روانگی کے وقت آپ نے اس موقع پر فرمایا، دیکھو، اگر تمہارے اونٹ ایک ایسی وادی میں جائیں جس کی 2 گھاٹیاں ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسری خشک چٹیل اور ویران، تو تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اپنے اونٹوں کو سرسبز و شاداب وادی میں چراؤ گے یا خشک اور بے آب و گیا حصے میں؟ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں
کہ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، جو کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس مشورہ میں شامل نہ تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ اس بارہ میں مجھے صحیح مسلک کا علم ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی علاقہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس علاقہ میں وبا پھیل جائے تو جس میں تم موجود ہو تو پھر وہاں سے بھاگ کر کسی اور جگہ نہ جاؤ۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہوگی۔ یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔